احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے قوم عاد کو بھٹکا دیا۔ وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ حضرت ہود انہیں تبلیغ کرتے لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا۔ وہ فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ شداد ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن شداد کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن شداد باز نہ آیا۔ شداد نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس جنت میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر تیار ہوا اور جنت باغ ارم کی سیر کے لیے نکل پڑا۔ روایتوں میں ہے کہ اس جنت کو تعمیر کرنے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ جب شداد اپنے لشکر کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب شخص کو دیکھا۔ اس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ ابھی شداد کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر ہی تھا۔ اس نے ملک الموت کو کہا، مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ لیکن ملک الموت کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد بہت گڑ گڑایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی، یہاں تک کہ وہ زمین پر دوسرا قدم تک نہ رکھ سکا۔
شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن قوم عاد نہ مانے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل جاؤ، اور وہ قوم عاد کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔